مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو بھائیوں اور بہنوں کو، خداوند برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے خداوند کے زندہ کلام میں سے زکریا، حزقیل، میکا، خروج کی کتاب میں سے ہم نے دیکھنا کہ خداوند باپ یہوہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کیوں ناراض ہوا، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے رویا میں اپنے بندہ زکریا پر نازل ہوا۔ دارا بادشاہ کے دور میں دوسرے برس کے 8ویں مہینے میں خداوند کا کلام زکریا نبی پر جب ظاہر ہوا، سو خداوند نے زکریا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض ہے۔ زکریا نبی کی یہ رویا ہے، سو خداوند زکریا نبی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا سے خداوند جو ہے یعنی باپ یہوہ ناراض ہے۔ وہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ ناراض کیوں ہوا ہے؟ خداوند کیوں قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی ہے اور وہ پیار میں بڑھ کر ہے؟ جو بھی شخص گناہ کرتا تھا اس پر وہ اپنا قہر اسی وقت نازل کرتا تھا اور وہ اس کے گناہ کی سزا کو مکمل طور پر وقت کے حساب سے مقرر کر دیتا تھا۔ خداوند خدا کا کلام جو ہے اپنے نبیوں پر رویا میں بہت زیادہ ظاہر ہوا ہے، اور رویا میں ہی خداوند خدا نے اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو کر اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم حزقیل کی کتاب اس کا 36 باب اس کی 25 آیت میں کیا خداوند کا کلام فرماتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں 36 باب کی 25 آیت میں فرما رہے ہیں، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا۔ کب؟ وہ کہہ رہے کہ تب تم پر پاک پانی چھڑکوں گا، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی اس وقت ہمارے گناہوں کی معافی ہے۔ سپاہی نے اس کی پسلی میں نیزہ لگایا اور خون اور پانی بہہ نکلا، اور اس وقت اس شخص نے توبہ کی اور خدا کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا اور اس نے نجات پائی۔ کہہ رہا چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا۔ خداوند کا کلام فرما رہا ہے، حزقیل نبی کی معرفت یہ بھی رویا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری گندگی جو ہے اسے میں تمام گندگی سے تمہارے سب بتوں سے پاک کر دوں گا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ بتوں کی پرستش کرنے لگ پڑی جب خداوند کا بندہ موسیٰ پہاڑ پر تھا۔ خداوند کا کلام جو ہے اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے، کیونکہ آگے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام مقدس میں سے میکا کی کتاب وہ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ میکا کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 13 آیت ہے۔ وہ فرما رہا ہے، اور تیری کھودی ہوئی مورتیں، جو انسان کی بنائی ہوئی مورتیں ہیں، ان کے بارے میں یہ میکا نبی بتا رہے ہیں، اور تیری کھودی ہوئی مورتیں اور تیرے ستون تیرے درمیان سے نیست کر دوں گا، اور تو پھر اپنی دستکاری کی عبادت نہ کرے گا۔ اپنی دستکاری کے انسان کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، اجازت نہیں۔ یہ اگر وہ کرے گا تو خداوند کا قہر اس پر نازل ہوگا۔ اگر ہم خروج کی کتاب دیکھتے ہیں تو اس کا ہے 23 باب اس کی 13 آیت، اس میں خداوند کا کلام ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ ہم نے دیکھنا کلام مقدس میں سے 23 باب کی
13 आयत लिखता है, और तुम सब बातों में। अगर हम जितनी भी बातें करते हैं तो आगे सुने, इन सब बातें क्या है। हम बातों बातों में खता करते हैं, बातों बातों में गलती करते हैं, बातों बातों में गुनाह करते हैं। जब हम बातों बातों में खता करते हैं तो उस खता की माफ़ी नहीं होती। और तुम सब बातों में जो मैंने तुमसे की है होशियार रहना। खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदावंद बाप यहोवा ने 10 हुक्मों में बताया कि तुम जिंदा और सच्चे एक खुदा की इबादत करना, तराशी हुई मूर्तों की परस्तिश इबादत ना करना। जो लिखता है सब बातों में क्या रहना है, होशियार। जितनी भी बातें खुदावंद ने बनी इस्राएल कौम से की है, तो खुदावंद उनके साथ साथ हमसे भी बात कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं कि हमारा काम जो है ऐसी बातों से होशियार रहना। और दूसरे मबूदों का नाम तक, खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है, दूसरे मबूदों का नाम तक ना लेना, बल्कि वो तेरे मुंह से सुनाई भी ना दे। खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है, बल्कि वो यानी गैर मबूद जो हैं, उनकी जो सूरतें और मूर्तें हैं, उनकी जो बुत प्रस्ती की चीज़ें हैं, उनके जो देवते हैं, द्योते हैं, उनका जिक्र भी तेरी ज़बान से ना निकले। सो खुदावंद अपने कलाम मुक़द्दस को अपने लोगों पर अपनी कुदरत से ज़ाहिर करता है, अपनी ताकत से ज़ाहिर करता है। आज हमें भी, मेरे भाई और बहन, हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। ऐसे गैर कौमों के जो गैर मबूद हैं, उनका नाम भी अपनी ज़बान पर नहीं लाना। अगर लाएंगे तो हम खुदावंद से सज़ा पाएंगे। खुदा आपको बरकत दे। आप खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के साथ साथ जुड़े रहें। सो खुदावंद का कलाम इसी तरह आपके पास पहुंचता जाएगा। कोशिश करें कि खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पूरा सुने और देखें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।